بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وتوفا یا علی علیہ السلام خدا انہیں منان سے التماس و التجا ہے کہ وہ میرے رحیم اور کریم اللہ سے تعلق قیوم وفارض اللہ آل محمد کا خالق مالک اللہ جتنے واسطے اسے دیے جائیں آل محمد کے ان واسطوں کا صدقہ میرے پاک مالک اس محنت کو برپا کرنے والے اس مسجد سے اعضاء کا انعقاد کرنے والے تمام مومنین تک پیغام حسین و علی علیہ السلام پہنچانے والے ہمارے واجب الاحترام سید السادات جناب سید ذوالفقار شاہ جی کی توفیقات خیر میں خدا اضافہ فرمائے اللہ میرے کریم اللہ جناب سے لے کر آخری مومن تک جو بھی پریشان حال ہے اللہ اس کی پریشانی کو دور فرمائے روزگار جوان بیٹھے ان کے روزگار نصیب فرمائے پاک مالک جو بھی اولاد ہیں ان کو اولاد نگینہ عطا فرمائے اور جو شرعی حاجت رکھتا ہے وہ میرا کریم اللہ اس کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرمائے کریم اللہ میرے کریم اللہ ملک پاکستان اس وقت جن حالات سے گزر رہا ہے رحیم اللہ کریم اللہ اس محرم کے عشرہ غم کے صدقے میں ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ہمارے بزرگوں کا اور خصوصاً ایسے بزرگوں کا جو ہمیں الہی اقدار کو سنبھالنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کے لیے دعوت دیں ان بزرگان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرمائے ہمارے وارث زمان امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اپنی اور میری تمام دعاؤں کی استجابت کے لیے محمد و آل محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی وسیعہ وابن عمہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین آنی حضرت علی ابن ابی طالب صلوات والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون صلوات اللہم صل علی محمد صاحبان ذی وقار صاحبان عز و شرف آل محمد کی محبت پر پروان چڑھنے والے تمام علی علی اور حسین حسین کا نعرہ لگانے والے عزیزان محترم ہم اپنے مولا کہ جنہیں ہم نے نہیں بلکہ اللہ نے امام بنایا ان کی فضائل میں یہ فضیلت پر پہنچے تھے کہ 25 سال جو خلافت در در کی ٹھوکریں کھاتی رہی وہ ایک در پہ آئی اور اس در کا نام حلال مشکلات تھا اس در پہ آ کے کہا اے میرے مولا و سردار مجھے سہارا دیجئے اور پھر 25 سال بعد رسول خدا کے گزر جانے کے بعد علی علیہ السلام اسی منبر پر آئے جہاں پر ان کے سردار بیٹھا کرتے تھے اور آ کر یہ فرمایا کہ حمد ہے اس اللہ کی جس نے یہ احسان کیا امت پر کہ حق کو اس کی جگہ پر پہنچایا جس کے ذہن میں کل کی مجلس ہو ان کو ربط دینے لگا ہوں تو پھر یک زبان ہو کر مجنمے نے بھی ایک صدا دی تھی کہ یا علی ہمیں بہت عرصہ ہو گیا ہے ہم نے رسول کو نہیں دیکھا اور نہ ان کے لہجے میں خطبہ سنا
تو پھر میرے مولا نے ایک خطبہ بھی دیا تھا کہ جس پر حیرانی ہوئی تھی تو مولا نے ان کی حیرانگی اور پریشانی میں اضافہ کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جب میں وہاں جاتا ہوں تو عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے ایسی مخلوق کو خلق کیا ہے جو رہتی زمین پر ہے، جو سوتی زمین پر ہے، جو کھاتی زمین پر ہے، جو پہنتی زمین سے ہے اور زمین کے اندر ہی دفن ہو جاتی ہے۔ اب یہ فضائل میرے مولا بیان کر رہے تھے کہ اتنے میں ان کا بہت ہی قریبی دوست، بہت ہی قریبی ساتھی، بہت ہی قریبی صحابی اپنے پاؤں پر اٹھا، جسے تاریخ نے ساسا بن سوہان لکھا ہے، اور ساسا بن سوہان نے یہ کہا اے میرے مولا آپ ہمیں یہ فضائل بتا رہے ہیں، لیکن انت افضل ام آدم ابو البشر، کہ اے میرے مولا ذرا ہمیں یہ تو بتائیے کہ آپ افضل ہیں یا آدم ابو البشر افضل ہیں؟ تو میرے مولا جو پوری کائنات کی خوشی کا محور علی ہے، ان کے چہرے پر رونق نما خوشی آئی اور آ کر یہ مولا لب کشا ہوئے اور مولا نے یہ کہا کہ اے ساسا تو پوچھنا کیا چاہتا ہے؟ تو ساسا نے یہ کہا مولا میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ افضل ہیں یا آدم ابو البشر افضل ہیں؟ تو مولا نے کہا ساسا بے شک تو جنہیں پہنچانا چاہتا ہے انہیں یہ خبر ہونی چاہیے کہ کاش وہ قرآن پڑھتے۔ کہ ناطق قرآن یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھا جائے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ آدم ابو البشر کو اللہ نے جب زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا تو اللہ نے انہیں 2 بیٹے عطا کیے، ایک کا نام حابیل ہے، ایک کا نام قابیل ہے۔ اے ساسا تجھے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے حابیل اور قابیل کو جب بھیجا تو دونوں بھائیوں میں جو ایک ہی شکم سے تھے، جو ایک ہی صلب سے تھے، ان میں آپس میں جو قابیل تھا اسے شیطان نے ورگلایا اور اس سے حابیل کا قتل کروایا۔ یعنی ساسا تجھے پتا ہونا چاہیے آدم کے 2 بیٹے جن میں سے ایک ظالم ہے، دوسرا مظلوم ہے، ایک قاتل ہے، دوسرا مقتول ہے، ایک جنتی ہے، دوسرا جہنمی ہے۔ اے ساسا اگر رسول خدا کے علاوہ ساری کائنات بھی علی کا مقابلہ کرنا چاہے تو علی کا تقابل بنتا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سارے انبیاء ماں سوائے میرے سردار کے اور ساری مخلوق رعایا نظر آتی ہے، علی امیر نظر آتا ہے۔ یا کہا ساری رعایا نظر آئے گی اور میں امیر۔ ساسا نے کہا یہ بات کیوں ہے؟ مولا نے کہا آدم کو بھی اللہ نے 2 بیٹے دیے تھے اور پھر علی کو بھی اللہ نے 2 بیٹے دیے، اور تمہیں پتا ہے کہ ان میں سے ایک قاتل، دوسرا مقتول، ایک ظالم، دوسرا مظلوم، ایک جنتی، دوسرا جہنمی۔ لیکن ذرا ساسا دیکھو تو صحیح، علی کے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام حسن، ایک کا نام حسین، ایک بھی جنت کا سردار، دوسرا بھی جنت کا سردار، ایک بھی امام، دوسرا بھی امام، ایک بھی قائد، دوسرا بھی قائد، ایک بھی ہادی، دوسرا بھی ہادی۔ آپ ہمیشہ سلامت رہیں۔ مولا نے کہا کہ میرا اور آدم کا تقابل تو بنتا ہی نہیں۔ اب ساسا نے جملہ بدلا اور کہا یا علی انت افضل ام نوح نجی اللہ، اے میرے مولا ذرا مجھے یہ بتائیے
آپ افضل ہیں یا حضرت نوح نجی اللہ افضل ہیں؟ مولا نے کہا پھر سے جا کے ساتھ ساتھ قرآن پڑھو، اور قرآن میں اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ نے نوح کو ایک بیوی عطا کی، اور ہوا یہ کہ جب عذاب آیا اور دریا کا رخ ہوا تو انہوں نے بیوی سے یہ کہا کہ ذرا آ جاؤ میری کشتی پر۔ اس نے کہا وہ جو سامنے پہاڑ ہے میں اس میں پناہ لے لوں گی اور اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گی۔ اور وہ تھی ایک جنت جس نے پرورش کی تھی ایک بیٹے کی، اب وہ نہ اپنی جنت بچا سکی نہ جس بیٹے کی جنت تھی اسے بچا سکی۔ تو پھر ساتھ ساتھ دیکھو نا، علی کو بھی ایک زوجہ عطا ہوئی۔ اللہ نے جس زوجہ کی قسمیں قرآن میں کھائی ہیں اور جسے رسول خدا نے ام ابیہا کہا ہے، اور حد نہیں ہو گئی ساسا، نوح کی جو بیوی تھی وہ اپنی جنت بھی نہیں بچا پائی، جبکہ میری زوجہ کے بارے میں رسول خدا نے کہا ہے یہ جنتی نہیں ہے بلکہ جنتی تمام عورتوں کی سردار سیدہ ہے۔ مولا نے کہا کہ مجھے بھی ایک زوجہ عطا ہوئی کہ جن کی اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائیں اور وہ سیدۃ النساء العالمین ہیں۔ اب پھر ساسا نے انداز بدلا اور بدل کے کہنے لگا اے میرے مولا ذرا مجھے یہ بتائیے، انت افضل او موسیٰ کلیم اللہ، اے مولا آپ افضل ہیں یا حضرت موسیٰ کلیم اللہ؟ تو پھر مولا نے یہ کہا ایسا سا اس کو بھی اگر بیان کروں تو تمہیں قرآن ہی پڑھنا پڑے گا۔ خدا را اپنے مولا کی اس ساری بات سے ایک نتیجہ یہ بھی اخذ کیجئے کہ مجھ سمیت سب سے پہلے اپنے آپ کو پھر آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے التجا کہ مولا نے بار بار کہا ہے قرآن پڑھو پڑھو پڑھو، تو شاکر عابدی کو چاہیے کہ قرآن روزانہ پڑھے۔ حیدر مولا، حیدر مولا، حیدر مولا، حیدر مولا، حیدر مولا، یا علی یا علی یا علی مدد حیدر۔ اب مولا نے یہ کہا تو ساسا نے کہا مولا قرآن سے بتائیے۔ مولا نے کہا قرآن سے ہی بتاتا ہوں، تم جا کے قرآن پڑھو۔ قرآن میں کیا موسیٰ کا جب ذکر ہوا اور جب اللہ نے کہا اے موسیٰ فرعون باغی ہو گیا ہے، جاؤ اس کے پاس جا کر یہ کہو کہ اللہ نے تیرے لیے یہ پیغام بھیجا ہے کہ بنی اسرائیل پر ظلم کرنا چھوڑ دے اور خدا کو اپنا مولا، اپنا آقا، اپنا سردار مان لے۔ تو موسیٰ چلے تھے اور ایک دعا مانگی تھی، وہ دعا مانگ کر موسیٰ گئے تھے اور اللہ نے موسیٰ کو فرعون کے دربار میں یہ کہا تھا موسیٰ عصا پھینک دو۔ اب ایسا سا تمہیں پتا ہے نا کیا ہوا تھا؟ موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تھا، وہ اژدہا بنا تھا، وہ سارے جادوگروں کے ان رسیوں کو کھاتا ہوا فرعون کی طرف بڑھا تھا۔ فرعون ڈر گیا تھا۔ موسیٰ ذرا یہ تو بتاؤ کیا حضرت ساسا ذرا یہ تو بتاؤ موسیٰ پر بھی اس کا کوئی اثر ہوا تھا؟ تو ساسا نے کہا ہاں قرآن میں ہے کہ جیسے ہی حضرت موسیٰ نے اس لکڑی کو عصا بنتے ہوئے دیکھا تو ان کے دل میں خوف آیا۔
اور ان کا جسم کانپنے لگا۔ تو پھر مولا نے کہا ساسا جب بیان ہی تو کر رہا ہے تو پھر تجھے پتا ہونا چاہیے نا کہ تو علی اور موسیٰ کا تقابل کرے تو کیسے کرے۔ وہ موسیٰ جو فرعون کے دربار میں کھڑا ہو کے اس کا جسم اس شام کو دیکھ کر کانپنے لگا، میں علی 3 دن کا تھا اور گہوارے میں سو رہا تھا، اتنے میں پہاڑوں سے ایک اژدہا نکلا تھا، وہ میرے سامنے آیا تھا، میں نے اس کا کلے سے پکڑ کے چیرا تھا۔ میری ماں نے دیکھا تھا، انہوں نے کہا تھا سانپ عربی میں کہتے ہیں حیا، سانپ کو درہ کہتے ہیں چیرنے کو۔ میری ماں نے مجھے دیکھا تھا، میں نے کلہ اژدر چیرا تھا، انہوں نے کہا تھا حیا درہ حیا درہ، حیدر 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 التماس کی جا رہی ہے کہ صلوات پڑھتے ہوئے ممبر کے تھوڑا اور نزدیک آ جائیں۔ صلوات پر اے مومنین، انشاءاللہ کل یہیں سے تقریر کو پیوست کیا جائے گا۔ پرسوں انشاءاللہ کل مسجد نہیں ہے، پرسوں انشاءاللہ یہاں سے آگے پڑھا جائے گا۔ آج بانیان کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ اس شہزادے کی دستار پر آمد ہوا ہے کہ جس شہزادے کو حسین نے نماز شب میں مارا۔ اے مومنین، آج خصوصاً جوانوں سے یہ بھیجا ہے کہ وہ اپنی آستینوں اور گریبان کو کھول لیں، کیونکہ آج اس سیدہ نے اپنے پوتے کا پرسہ نکالا ہے، جو سیدہ دربار سے خالی واپس آئی تھی۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من السیدہ، تمہیں سیدہ کسی غم میں نہ رونا نصیب کرے سوائے غم حسین کے۔ اے مومنین کرام، یہ جو ہم چراغاں گل کر دیتے ہیں یہ دلیل ہوتی ہے کہ اے سیدہ ہم وہ نہیں ہیں کہ جنہوں نے آپ کی بے حرمتی کی تھی، بلکہ سیدہ ہم اپنی آنکھیں زمین کی طرف کر کے آپ کو کہتے ہیں اے سیدہ آپ کے علی اکبر کے بڑے ارمان۔ اے مومنین، یہ علی اکبر علیہ السلام کی والدہ سے مروی ہے، سیدہ کہتی ہیں کہ جب سے علی اکبر اس دنیا میں آئے تھے میرے مولا حسین نے سونا کم کر دیا تھا۔ علی اکبر کی والدہ کہتی ہے میں کہتی تھی مولا آپ رات کو اٹھ کر گہوارہ علی اکبر کے پاس کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ میرے مولا حسین کہتے تھے اے علی اکبر کی اماں تجھے پتا جو نہیں ہے مجھے علی اکبر کی محبت سونے نہیں ہے۔ آئے حسین، آئے حسین۔ او جوانوں، آج اسی شہزادے کے مسائل ہیں، آپ کو آمادہ کرنے کے لیے ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ عزیزان، جب سارے سروں کو نیزوں پر بلند کر کے لے جانے لگے تھے کربلا سے شام کی طرف اور کوفہ کے قریب جب پہنچے نا تو عزیزان اگر آپ کے علاقے میں سورج مکھی کا پھول کھلتا ہے تو آپ کو ایک اس کی عادت پتہ ہوگی کہ وہ جیسے جیسے سورج اپنا رخ تبدیل کرتا ہے وہ سورج مکھی کا پھول اس کی طرف رخ تبدیل کرتا ہے۔ اب حالت کیا تھی، جہاں جہاں وہ شکی علی اکبر کے نیزے کو لے کر چلتے اور حسین کے سار وہی علی اکبر کی طرف مڑنا۔ آئے حسین،
آشنا ہوا، اس نے علی اکبر علیہ السلام کے سر کو نیزے سے اتارا اور ایک صندوق میں بند کر دیا۔ جب رات گزری صبح ہوئی تو اس شمر نے سروں کو گنا، ان میں ایک سر کم نظر آیا جو سر حسین تھا۔ اس نے ایک تازیانہ پکڑا، میرے مولا سجاد کے کمر پہ تازیانہ کہا ہے سجاد ذرا یہ بتاؤ کہ حسین کا سر کہاں ہے؟ میرے مولا سجاد نے کہا شمر ذرا تو یہ بتا علی اکبر کا سر کہاں ہے؟ اس شمر نے کہا اجرکم من اللہ، شمر نے کہا وہ سر میں نے کل صندوق میں رکھا تھا۔ میرے مولا سجاد نے کہا ذرا وہ صندوق کھول۔ جیسے عزیزان وہ صندوق کھولا گیا، دیکھا گیا کٹے ہوئے لب حسین پہ، علی اکبر کے لبوں پہ، اور یہی کہہ رہے ہیں علی اکبر تجھے میں نے تیر اور بچیاں کھانے کے لیے تجھے جوان کیا تھا۔ آپ آمادہ ہو گئے ہیں عزیزان، 9 محرم کی رات ہے، مولا علی اکبر اور مولا عباس خیام کا پہرہ دے رہے ہیں۔ اسی پہرہ دینے کے دوران میرے مولا عباس نے کرسی منگوائی، اس کرسی پہ علی اکبر کو بٹھایا اور خود نیچے زمین پر بیٹھے۔ علی اکبر نے کہا چچا یہ ادب کے خلاف ہے کہ میں کرسی پر بیٹھوں آپ زمین پر بیٹھے۔ میرے مولا عباس نے کہا علی اکبر آج میں علی بن کے زمین پر بیٹھوں۔ محمد بن کے اس کرسی پہ بیٹھ، آج میں تجھے نقاب دیکھ کے ہٹا کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ علی اکبر کے نقاب کو الٹا، حضرت عباس نے زیارت کی، زیارت کر کے کہا اے علی اکبر آج جاؤ اسے مل آؤ جو 18 سال سے تمہارے انتظار میں۔ علی اکبر نے کہا چچا میری پھوپھی کی اجازت نہیں ہے مجھے ابھی۔ میرے مولا حضرت عباس نے کہا آج جاؤ اپنی ماں کو مل آؤ، یہ تمہارا عباس سامنے ہے۔ اب علی اکبر اٹھ کے اپنی ماں کے خیمے میں آئے۔ جیسے ہی خیمے کے اندر عزیزان داخل ہوئے نا تو سیدہ نے کہا علی اکبر آپ شاید اپنی ماں کا خیمہ بھول گئے۔ میرے مولا علی اکبر نے کہا نہیں اماں لیلا میں آپ کا خیمہ نہیں بھولا بلکہ میں موت کی اجازت مانگنے آیا۔ اب آپ بتائیے جس ماں نے 18 سال اپنے بیٹے کا انتظار کیا اور اگر بیٹا ملنے آئے اور وہ پہلا لفظ یہ کہے اے اماں موت کی اجازت، سیدہ اٹھی، سیدہ نے اٹھ کے علی اکبر کو گلے لگایا اور کہا علی اکبر میں تیری ماں ہوں نا، میں کیسے اجازت دوں، لیکن علی اکبر دیکھ تو صحیح جس دن تو پیدا ہوا تھا میں نے یہ کرتا بنایا تھا، جس دن تو 12 سال کا ہوا میں نے یہ کرتا بنایا تھا۔ علی اکبر تو نے بے شک یہ کرتے پہنے نہیں، ایک مرتبہ جسم پہ لگا دل ٹھنڈا ہو جائے۔ کیا کیا مسائل بیان کیے جائے علی اکبر علیہ السلام کے۔ علی اکبر وہاں سے الوداع کر کے اپنی پھوپھی کے خیمے میں گئے۔ سیدہ نے دیکھا کہا علی اکبر آج رو رہے ہو؟ مولا نے کہا اماں آج میں اماں لیلا کے خیمے میں۔ سیدہ نے کہا پھر ماں سے مل آئے ہو؟ سیدہ نے کہا مولا اے علی اکبر آپ کو کیا سوال ہے؟ تو علی اکبر نے کہا میں موت کی اجازت اگر میں اجازت نہ دوں
مولا علی اکبر نے کہا اماں ذرا یہ تو بتائیے اس کربلا کے دشت میں تنہا کون ہے؟ کہا سیدہ کا بیٹا حسین ہے۔ علی اکبر نے کہا اماں اگر قیامت میں میری دادی نے پوچھا کہ علی اکبر زیادہ پیارا تھا یا حسین، سیدہ نے کہا علی اکبر میں ہزار علی اکبر قربان کروں۔ اجرکم من اللہ اجرکم من السیدہ۔ بس مومنین صبح صادق ہوئی اور صبح کے بعد سارے اصحاب جانا شروع ہوئے۔ ایک مرتبہ علی اکبر امام حسین کے پاس آئے، امام حسین سے کہا بابا مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ میرے مولا حسین نے کہا علی اکبر ذرا یہ تو بتا کہ کیا بوڑھے باپ اپنے جوان بیٹوں کی موت برداشت کرتے ہیں؟ اے علی اکبر جو پوچھ رہا ہے تیری اولاد جو نہیں ہے، اگر تیری اولاد ہوتی تو حسین کی جگہ پہ ہوتا اور کوئی جوان بیٹا تجھ سے آگے کہتا بابا مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ بس مومنین علی اکبر علیہ السلام نے کہا بابا آپ مجھے جانے دیجئے۔ مولا نے علی اکبر کا ہاتھ پکڑا، 64 مستور کے خیمے میں آئے، خیمے میں بٹھایا، لباس پہنایا اور ساتھ میں دستار منگوا کے یہ کہا اے بیویوں جس نے دیکھنا ہو علی اکبر کو، مولا نے پہلا یہ دستار کا بند الٹا، دوسرا پھر تیسرا، جب مومنین 7واں بند الٹا تو اس وقت تحت الحنک بھی اب جیسے ہی سیدہ نے تحت الحنک دیکھا انہوں نے کہا میرا بھائی ابھی میرا علی اکبر زندہ ہے۔ دستار بندی کر کے علی اکبر کو گھوڑے پہ بٹھایا، علی اکبر کو اجازت دی۔ مولا علی اکبر ایک بار چلنا چاہتے ہیں، مولا پھر واپس بلا لے۔ اتنے میں 7 مرتبہ ایسا ہوا، 8ویں مرتبہ علی اکبر جانے لگے۔ ہم جانے لگتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک گھوڑے کی سم کے ساتھ 4 سالہ معصوم وہ کہتی ہے علی اکبر مجھے میری بہن نے مدینہ سے چلتے ہوئے یہ وصیت کی تھی کہ جب بھی میرا بھائی دولہا بن کے جائے تو میں اس کے قدم چوموں۔ اب علی اکبر گئے ساروں سے الوداع ہو کر، جا کے جنگ کی۔ میری سیدہ لیلہ نے کہا مولا مجھے بتائیے میرا بیٹا کیسے جنگ کر رہا ہے؟ کہا جا کے اپنے اللہ سے دعا مانگ، ماؤں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اب سیدہ نے دعا مانگی، اللہ نے زندگی بڑھائی۔ مولا علی اکبر واپس آئے، کہا بابا پیاس بہت لگی ہے۔ مولا نے کہا علی اکبر اپنی زبان مجھے دیجئے۔ مولا نے جیسے ہی زبان دی واپس کھیل کے کہتے ہیں بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ میرے مولا حسین نے کہا جاؤ علی اکبر جاؤ آپ کا ساقی کوثر کے حوالے۔ اب یہ جا کے کہنا تھا۔ مولا علی اکبر نے آ کے جنگ کی، ایسی جنگ ہو رہی تھی، اتنے میں ایک موذی نے گرز مارا، ایک نے نیزہ مارا۔ حسین بن نمیر نے ایسی برچی ماری کہ جس کے لیے حضرت رسول خدا کی شبیہ معراج سے زمین پر آئی۔ جیسے ہی زمین پر آئی علی اکبر، امام حسین نے کہا او علی اکبر میری آنکھوں کا نور، علی اکبر میری آنکھوں کا نور چلا